السلام علیکم۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، تو اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں زیادہ افضل ہوں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اتر جاؤ نیچے، جنت سے نکل جاؤ، اور اب اس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ پاک تو نے مجھ پہ اپنی لعنت، اپنا عذاب دے ہی دیا ہے تو مجھے مہلت دے۔ تو اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے، مہلت دے دی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں ماں ہوا کو کہا کہ یہ تمہارا یہ جنت ہے، اب تم یہاں رہو، یہاں کھاؤ پیو، جو تمہارا دل کرے وہ کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا۔ اس کے بعد شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا۔ بہت دن ہو گئے، کافی ٹائم ہو گیا، تو کہنے لگا تمہیں اللہ نے اس لیے منع کرا ہے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے جس سے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور اس کو بہکا دیا۔ تو جو آدم علیہ السلام تھے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس میں سے کھا لیا، تو ان کی جو شرمگاہیں تھی ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے کہا ان سے کہ اب تم بھی نیچے اتر جاؤ دنیا میں، وہاں رہو، تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اب دنیا میں کچھ وقت رہو گے، وہیں تمہیں موت آئے گی۔ تو انہوں نے فوراً جب ان سے غلطی ہو گئی توبہ مانگی، ربنا ظلمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو کہ اللہ اگر جو تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور تو نے ہم پر اپنی رحمت نہ کی۔ تو دیکھو شیطان اور انسان میں کیا فرق ہے۔ آدم میں شیطان نے غلطی کی اور تکبر کیا اور اللہ پہ ہی بلیم کرنے لگا کہ اللہ آپ ہی کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، میں آپ ہی کی وجہ سے مردود ہو گیا ہوں، تو مجھے مہلت دے۔ اور جب انسان سے غلطی ہو گئی تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ تو یہ ایک شیطان اور انسان میں فرق ہے۔ لیکن بہت سے تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی راستے پہ چل رہے ہیں یا شیطان کے۔ اگر جو ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں یا پھر ہم اس غلطی پہ شیر بن جاتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، اس کی وجہ سے میں نے ایسے کیا۔ نہیں، ہمیں آدم علیہ السلام والا راستہ اپنانا چاہیے، ہمیں ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اگر جو غلطی ہو جائے تو ترنت توبہ کر لو۔ اللہ پاک نے اتنی ڈیٹیلنگ میں واقعہ کیوں بتایا؟ اس لیے اور دونوں کا ایک ساتھ بتایا کہ اس نے ایسے کہا اور آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اگر جو ہمیں غلطی ہو جائے تو ہمیں شیطان والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید شیطان بھی اللہ سے فوراً توبہ مانگتا تو اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے تکبر کیا اور اللہ کو ہی بلیم کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں۔ اور جو آدم علیہ السلام تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ یہ انسان اور شیطان کا فرق ہے۔ اور دوسرا دیکھیے، تم ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا کہ ان کی سزا کیا تھی؟ وہ ان کی جو شرمگاہیں تھی ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی تھی۔ تو دیکھو آج بھی شیطان کیا چالیں چلتا ہے، سب سے زیادہ وہ کیا پھیلا رہا ہے؟ گندگی، سب سے زیادہ کیا بے حیائی تو پھیلا رہا ہے۔ آج کل کی جو نسلیں ہیں نوجوان، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے کپڑے شارٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ جس چیز نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، آج وہی کام وہ یہاں دنیا میں کروا رہا ہے۔ لڑکیاں بالکل شارٹ کپڑے پہن رہی ہیں اور بالکل کہنا شرم ختم کروا رہا ہے وہ۔ اب دیکھنے والوں کو بھی شرم نہیں آتی کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے آنکھوں کو دیکھنے کی کہ اب نارمل چیز لگتی ہے۔ پہلے کوئی نہیں دکھتا تھا باہر پھرتا ہوا ایسے شارٹس میں، لیکن اب عام لگتا ہے کیونکہ شیطان نے اتنا عام کر دیا اور ان کو بھی شرم نہیں آتی۔ جبکہ حیا جو ہے، شرم جو ہے، سب سے بڑا انسان کا گہنا ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ جو کہتے ہیں جس میں حیا نہیں اس میں کچھ نہیں، اس میں کوئی مان نہیں جس میں حیا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں شیطان نے جس چیز سے ہمیں اللہ نے بچایا تھا، آج اسی میں وہ ہمیں سب سے پہلے جو کسی کے اندر بے حیا آتی ہے، پہلے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے، پھر اور ہوتا ہے، پھر اور ہوتا ہے، پھر وہ بالکل اسے پھر کسی بھی بات میں شرم نہیں آتی۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک اگر جو ہم کوئی بے حیائی کا کام کر لیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں آدم علیہ السلام والی ہمارے اندر فطرت ڈال دے، ہم فوراً توبہ کر لیں، اس گناہ سے بچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان والا راستہ اپنا لیں۔ یہ شیطان ہمیں ہر طرف سے، دائیں سے بائیں سے،
آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے ہمیں ہمارے لیے داؤ لگائے بیٹھا ہے، لیکن وہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اوپر اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. اگر جو ہم توبہ کر لیں تو وہ نہ ہمیں دائیں سے بہکا سکتا ہے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے. ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ سے توبہ مانگتے رہنا چاہیے. ہمیں دن میں 70 بار کیا، ہمیں تو کم سے کم 7 تسبیح پڑھنی چاہیے جس قدر ہم گناہ کرتے ہیں. 70 بار تو ہمارے حضور پڑھا کرتے تھے جو بے گناہ تھے، جو کبھی کوئی گناہ جو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں تھے. اور ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، انجانے میں جانے. تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی ہر وقت اللہ سے توبہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہنا چاہیے. بس اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا.